کی بات مطلب ڈپریشن والی اداسی کی بات نہیں کر رہے، لیکن وہ جو نیچرل اداسی ہوتی ہے، دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے بڑے بڑے رائٹرز، پوئٹس اور بکس اور جو ریولیوشنری کام ہوا ہسٹری میں، وہ اداسی کے مومنٹس میں ایک کریٹیوٹی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور ریسرچ نے یہ بھی شو کیا، آپ جانتے ہیں۔ اور اداسی یہ اللہ کی نعمت اس پوائنٹ آف ویو سے ہم لے سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اداسی ہمیں کیا کرتی ہے، ہمیں اکیلا کر دیتی ہے، اور اکیلا بندہ جب بندگی کرتا ہے اللہ کی، اکیلا بندہ جب خود سے اور اپنے رب سے سوال کرتا ہے، پھر رب اس کو جواب بھی دیتا ہے، پھر اب ان کو رستے بھی دکھاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے انعامات کو، ہم قدرت کی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ قدرت مجھے بھیڑ سے کیوں نکال رہی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے یہ لوس کیوں ہوا ہے بھائی، یہ لوس تمہیں اکیلا کرنے کے لیے ہوا ہے پیچھے۔ ایک تو یہ کہ ہم دوسروں کے جذبات سمجھ کیوں نہیں پاتے، یعنی کہ جو کیوں ہم دوسروں کی ایموشنز، ہم سینسیٹیو کیوں نہیں ہوتے دوسروں کے ایموشنز، اور دوسری بات ہم کیوں ہرٹ کرتے ہیں دوسروں کو، اور ہم ہرٹ کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہما ہم دوسروں کے جذبات بھلا کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ یہاں پہ چھوٹی سی میں مثال دوں گا، ہم آپ اور ہماری آڈینس خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ ایک گھڑا ہوتا ہے نا مٹکا، اس میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میرے بات؟ بالکل، کہ مٹکے میں سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے۔ آپ خود موٹیویٹ نہیں ہیں، آپ کسی کو کیا موٹیویٹ کریں گے؟ آپ جب خود کو نہیں سمجھ پا رہے، آپ کسی کو کیا سمجھیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کے پاس خود مینجمنٹ نہیں ہے ایموشنز کی، آپ کبھی کسی کے ایموشنز کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ جب خود شاؤٹ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کیا کہیں گے بھائی تم شاؤٹ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ خود کرتے ہو۔ جب آپ کا خود اپنی باڈی پہ کنٹرول نہیں ہے، یقین مانو لوگ آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے عمل سے امپریس ہوتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں، آپ کے سمجھانے میں عمل اثر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آپ تب تک دوسروں کے ایموشنز کو نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک آپ اپنے ایموشنز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور جس دن انسان خود کو پرٹیکولرلی سمجھ جاتا ہے نا، اس کو ڈیفینیٹلی پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یار یہ بندہ اداس ہے۔ اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے یار میری اس بات نے اس کو ہرٹ کیا، اس کو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے آفسز میں، ہمارے گورنمنٹ محکموں میں بہت بڑے بڑے گریڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین مانے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جن کو پتہ نہیں ہے دوسروں ہرٹ ہو رہے ہیں ان کی بات سے، ان کی ایکٹیویٹی سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ایک ایسی مت سے گزرے ہیں، ان کو آج تک اپنا ہی پتہ نہیں لگا۔ تو میں یہی صرف سجیسٹ کروں گا خود کو سمجھو۔ جس دن خود کو جان لیا، دنیا آپ کے آگے ایک کھلی کتاب کی طرح پیش ہوگی۔ کاشف آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کوئی ہماری آڈینس کو، ڈنمارک میں سننے والوں کو کچھ آخری پیغام دینا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ میں ہما صرف یہ چیز ان کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا جو میرے استاد نے کبھی مجھے کی تھی، جس نے مجھے آج کامیاب بنایا، اللہ کا بہت شکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اپنا ایمان پکا کر لیں، اس بات پہ بالکل پکا کر لیں۔ آپ کسی بھی ریلیجیس سے تعلق رکھتے ہیں، نو میٹر، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، یہ یقین پکا کر لیں اللہ کبھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ وہی میرا اللہ ہے، وہی آپ کا اللہ ہے۔ اللہ کبھی محنت نہیں ضائع کرتا۔ جس بندے کا یقین اس بات پہ پکا ہے کہ اللہ کبھی محنت ضائع نہیں کرتا، اس بندے کی ترقی کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے یار یہ کیسے ہوا، اور اس بندے کا جواب ہما بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مجھے خود پتا نہیں۔ بالکل بالکل صحیح، بہت بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف کہ آپ نے ہمیں آج لائیو جوائننگ کیا۔ وی آر ویری تھینکفل۔